بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض احباب نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، قیامت کے دن اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اس بارے میں میری گزارش ہے کہ ایک حدیث پاک ذہن نشین فرما لیں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ یحتجون یوم القیامہ، قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ آئیں گے، گویا دلیل کے طور پہ ان کو پیش کیا جائے گا، دلیل کے لیے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ اپنا اپنا عذر پیش کریں گے، اپنا اپنا عذر۔ رجل اصم، نمبر 1 بہرا شخص، ورجل احمق، نمبر 2 بیوقوف شخص، ورجل حرم، ایسا بوڑھا شخص کہ جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، بہت زیادہ ضعیف، بڑھاپے کی وجہ سے عقل ختم ہو گئی ہو، ورجل مات فی الفطرہ، اور ایسا شخص کہ جس کو اسلام کی دعوت کسی ذریعے سے نہیں پہنچی۔ فَأَمَّا الْأَصَمُّ، بہرا شخص آئے گا اور عرض کرے گا، یا رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا، اسلام تو آیا تھا، میرے کان نہیں تھے، میں بہرا تھا تو میں سن نہیں سکا اسلام کی دعوت، تو میرا عذر ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْمَقُ، اور پاگل اور بیوقوف شخص عرض کرے گا، رب قد جاء الاسلام، اے اللہ اسلام تو آیا تھا لیکن میں پاگل تھا اور میری حالت یہ تھی، وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعَرِ، کہ چھوٹے بچے مجھے اونٹ کی مینگنیاں مارتے، چھوٹے بچے اونٹ کی مینگنیاں مجھے مارتے تھے بیوقوفی اور میری حماقت کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الْحَرِمُ، اور وہ شخص جو اتنا بوڑھا ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل نے کام چھوڑ دیا ہو، یہ کہے گا، رب لقد جاء الاسلام، اے اللہ آپ کا اسلام تو آیا، دین تو آیا، وما عاقل، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل نے کام چھوڑ دیا تھا، میں تو سمجھ نہیں سکا۔ وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفِطْرَةِ، اور وہ شخص جو اس حالت میں مرا کہ اس تک اسلام کی دعوت کسی ذریعے سے پہنچی ہی نہیں، وہ کہ رب ما اتانی لک رسول، اے اللہ میری طرف آپ کی طرف سے کوئی شخص پیغام لینے والا آئے نہیں، میرے پاس اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں۔ یہ 4 لوگ ہوں گے جو اپنا اپنا عذر پیش کریں گے۔ فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے ایک بات فرمائیں گے، ان سے ایک عہد لے گا، ان کا امتحان لے گا کہ یہ اطاعت کریں۔ وہ امتحان کیا ہوگا؟ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف پیغام بھیجے گا اور حکم ہوگا، ادخلوا النار، جہنم میں داخل ہو جاؤ، یعنی سیدھا آگ کی طرف دوڑو، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان میں سے وہ شخص جو آگ میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، فوالذی نفسی بیدہ لو دخلوها کانت علیہم بردا وسلاما، قسم اس ذات کی جسے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ اگر جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا پائیں گے، اور ایسا ٹھنڈا نہیں کہ عذاب ہو، سلامتی والی پائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا عذر قبول فرمائیں گے اور جہنم کا عذاب نہیں دیں گے، باقی اس کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا معاملہ فرمائیں گے اس حدیث میں تو مذکور نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ان کا عذر قبول ہو گیا اور ان پر ایک امتحان تھا، اس کے اندر یہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نجات عطا فرما دیں۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ آئی کہ قیامت کے دن یہ عذر ایسے لوگوں کا قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں ہر وہ ذریعہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے
اس کو اختیار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، کڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر بندے کو دین اور اسلام کی توفیق عطا فرما دیں، ہر بندہ اللہ کی رضا کا مستحق ہو جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کی نعمت اس کو مل جائے۔